نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نصیب بدل جائیں، نصیب اچھے ہو جائیں، ہمارے مقدر بہتر ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا تعلق پوری برادری میں، خاندان میں، قبیلے والوں سے اچھا ہو جائے اور وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، تو اس کے لیے جمعے والے دن بہت مبارک عمل ہے، لیکن یہ عمل آپ نے ہر جمعے کو کرنا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جمعے کی نماز کے لیے جمعے کی اذان ہونے کے فوراً بعد، یعنی امام کے بیان شروع کرنے سے 2-4 منٹ 5 منٹ پہلے مسجد میں پہنچے، سکون سے جمعے کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں وہ معاف فرما اور آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اس کے بعد آپ نے مختصر سی سورہ رحمان کی آیت ہے جو بار بار آتی ہے، وہ سب کو پتا ہے بار بار کون سی آیت آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے، کتنی اس کی نعمتیں ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے، وہ تمہارے شمار میں آ ہی نہیں سکتی، حساب و کتاب میں آ ہی نہیں سکتی، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ ہمارے وجود کے اندر دیکھ لو کتنی نعمتیں دیں، ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، نہیں ہے کوئی چیز نکمی، زمانے میں کوئی برا نہیں ہے، قدرت کے کارخانے میں ہر چیز اللہ کے نے انسانوں کے لیے پیدا کی۔ کیا نوری اور ناری ان قوموں کو، فرشتوں کو، جنات کو ہواؤں کی ضرورت ہے؟ ان کو گرمی لگتی ہے؟ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ہوا بڑی نعمت، پانی بڑی نعمت، یہ انسانوں کے لیے ہیں۔ کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو شمار کرو گے؟ آپ نے جمعے کے بعد عصر تک، عصر نہیں بلکہ مغرب تک، کیونکہ دن مغرب تک ہے، سورج غروب ہونے تک آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں یا 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پھر اللہ سے دعا مانگے اور اللہ ہر نعمت سے نوازے گا، ہر پریشانی سے پریشانی اللہ آپ کی دور کر دے گا۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، جو بات اپنی رب پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔
تو مانگو تو صحیح اپنے رب سے. مانگنے ہی نہیں آتا. ہم مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ادب ہوتا ہے. ان آداب کا لحاظ رکھ کے کام کیا جائے تو اللہ عطا فرماتا ہے. اب دعا مانگنی ہے عاجز بن کے، محتاج بن کے، ضرورت مند بن کے. اس طرح دعا مانگیں گے، قبلہ رخ بیٹھ کے دعا مانگیں گے، دنیاوی خیالات کو دل و دماغ سے نکال کر اللہ کا تصور رکھ کے دعا مانگیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر پریشانی دور ہوگی، نفرتیں دور ہوں گی، محبتیں پیدا ہوں گی. آپ کے دل و دماغ کے اندر فتور ہے، غصہ ہے، کسی کے لیے بغض ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نکال دے گا. اتنا بڑا یہ طاقتور عمل ہے. اللہ رب العزت یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.